अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। हम इस शो पर कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे समाजी रवैये हैं हम उनको बदलने की और बेहतर करने की कोशिश करें। वो तमाम तरह के मसाइल और मजालिम जो इस समाज का हिस्सा हैं हम उनको एड्रेस करते हैं। इसलिए नहीं कि हम दुनिया को ये बताएं कि हमारे माशरे में जुल्म कितना होता है, क्योंकि जुल्म पूरी दुनिया में हो, जुल्म जुल्म है और वो गलत है, मगर उसकी रूट कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है, कोई किसी शख्स पर जुल्म क्यों करता है और जिस पर जुल्म किया जाता है हमारे समाजी रवैये उनको किस तरह तकलीफ देते हैं। हम उनको विक्टिम कहते हैं या उनको सर्वाइवर कहते हैं। आज एक ऐसे ही जुल्म के बारे में हम बात करेंगे और एक मुश्किल टॉपिक है, बहुत तकलीफ दे टॉपिक है, मगर कभी हमने ये सोचा कि कोई शख्स जुल्म क्यों करता है? अपनी झूठी अना और जिद को तस्कीन पहुंचाने के लिए चंद ही लम्हों में कोई किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। ये होता आ रहा है, ये होता रहेगा। आज हम जिस जुल्म की बात कर रहे हैं वो है तेजाब गर्दी, एसिड अटैक। एक ही लम्हे में कोई जिद्दी और अना से भरा हुआ शख्स कैसे किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वो परमानेंट डैमेज तो कर देता है एक शख्स को, उसके जिस्म को, उसकी रूह को, लेकिन क्या ऐसे जुल्म करने वाले इंसान को, ऐसे जालिम को क्या परमानेंट सजा मिलती है? हमारे यहाँ क्यों तेजाब या एसिड खुलेआम बिकता है? क्यों हर एक के दस्तरस में है? इसके केसेस हम कब से सुनते आ रहे हैं कि तेजाब गर्दी हो रही है, बढ़ रही है, मगर ये कम नहीं हो रही। आज तक बहैसियत जिम्मेदार समाज हमने क्या किया? ये केसेस कितने बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में? मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। बाज़ हादसात ऐसे होते हैं जिनके बाद लगता है शायद जिंदगी ही खत्म हो गई। तेजाब गर्दी इनमें से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2007 से 2018 तक पाकिस्तान में तेजाब गर्दी के कुल 1160 वाकयात रिपोर्ट हुए। सन 2015 से इन वाकयात में 50% कमी आई है। पाकिस्तान में पहली मर्तबा तेजाब गर्दी के वाकयात की रोकथाम के लिए 2011 में कानून बनाया गया। ताहम इंसानी हुकूक की तंजीमों का मुतालबा है कि कानून मुतासिरीन की बहाली के बजाय सजा पर फोकस करता है। इसीलिए कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने और तेजाब गर्दी के वाकयात की रोकथाम के लिए माइंडसेट में तब्दीली बहुत जरूरी है। रिपोर्ट आपने देखी, दिल दहला देने वाली बात है और अफसोस की बात यह है कि ये मजालिम बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। और जब भी तेजाब गर्दी का जिक्र होता है तो एकदम से चेहरा सामने आता है एक खातून का जो कि तेजाब गर्दी का शिकार है, मगर ये जुल्म, इसका ताल्लुक किसी खास जेंडर से नहीं है। इसका शिकार ख्वाजा सरा भी होते हैं, इसका शिकार मर्द भी होते हैं और खवातीन भी। और जुल्म जिस पे भी हो, जुल्म जुल्म है और इसको रोकना जरूरी है। जो तेजाब किसी के चेहरे पर, जिस्म पर डालता है, 2 सेकंड लगते हैं और किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, खराब कर दी जाती है। लेकिन ये उस सर्वाइवर की हिम्मत है कि जो कुछ बच जाता है वो कैसे ग्रेसफुली अपने आप को और उस जिंदगी को आगे कैरी करता है। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है, जब भी बात हो मुस्कुराहटें बांटने की, खुशियां बांटने की, दूसरों के दर्द को कम करने की और एसिड अटैक सर्वाइवर्स की, तो मुसरत मिसबा साहिबा का चेहरा सामने आता है। मेरी बहुत प्यारी आपा मुसरत मिसबा, जो कि प्रेसिडेंट हैं डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उनके साथ हमारे एक एसिड अटैक सर्वाइवर अहमद इकबाल मौजूद हैं। 2016 में उनके साथ यह हादसा पेश आया। एक संगदिल आदमी ने अपनी जिद और अना की वजह से इनका चेहरा खराब किया और इनकी बीनाई चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने का। अहमद, आपसे बात करना चाहूंगी मैं। 2016 में ये वाकया पेश आया। इस वाकये से पहले जब आप इस तकलीफ को आपने नहीं देखा था, महसूस नहीं किया था, उससे पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में अहमद क्या फर्क है? मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमसे बात की। पहले की जिंदगी मेरी अच्छी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब की जिंदगी उससे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि पहले कुछ जीने का मकसद ही था, अब बहुत सारे मकासद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले की जिंदगी से ज्यादा अच्छी जिंदगी अब की है। अरे वाह अहमद, ये बताइए कि हर कोई कहता तो है कि मजबूत हो जाओ, बहादुरी से जिंदगी का मुकाबला करो। ये बहादुरी क्या लोगों की नसीहतों से आती है या ये बहादुरी कहीं हम में छुपी होती है? और जब मुश्किल पड़ती है तो हमें अंदाजा होता है कि हमारे अंदर तो छुपी हुई कितनी स्ट्रेंथ थी जो अब बाहर आई है। जब मेरे साथ हादसा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद
सारी जिंदगी मेरी जो है तबाह हो चुकी है और ख़त्म, सब कुछ सब ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैंने उन लोगों को देखा कि जिनकी ज़िंदगी, जिनकी लाइफ के अंदर मुझसे भी ज़्यादा मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, तो मेरे अंदर खुद ब खुद ये एक जीने का एक जज्बा आ गया। और मैंने कहा नहीं, जब वो लोग जी सकते हैं तो हम, मैं तो कुछ नहीं हूँ, फिर मुझे तो और इनकी तरह जीना है मुझे। आप मुझे ये बताइए अहमद कि मैं जानती हूँ मुश्किल होगा इस बारे में बात करना, लेकिन 2016 में वो क्या वाकया था, क्या वजूहात बनी कि आपको इस तकलीफ से गुजरना पड़ा? जी, दरअसल मेरा एक जगह रिश्ता लगा था और हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, ठीक है जी। उसके बाद मैं जिंदगी जी रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ा रहा था। तो एक लड़के ने ही उस लड़की को पसंद किया जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई थी, और उसने ऐसे कहा कि तुम अहमद को छोड़ दो और मेरे साथ जो है ना रिश्ता कायम कर लो। वो नहीं मानी और उसके नतीजे में उसने जो है मेरे ऊपर रात में 11:30 बजे के करीब मुझे बुलाया और नीचे बुलाकर मेरे घर के सामने उसने मेरे ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा का चला गया। अहमद, जब ये जुल्म हुआ, जब चेहरे पे उसने तेजाब डाला और आप सख्त तकलीफ में होंगे, आई एम श्योर, कोई आसपास था, मदद के लिए कोई आया? जब ये जालिम अपना जुल्म कर रहे थे, किसी ने उनको रोका नहीं? देखें, जब ये आया था रात के 11:30 बजे, तो रात का वक्त था, ठीक है, और अंधेरे में कोई इतना बाहर निकलता नहीं है, तो उस वक्त तो खैर कोई नहीं था। लेकिन जब से मेरे चेहरे पर तेजाब फेंका तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहनों ही मेरे घर पे थे और उन्होंने देखा, उन्होंने शोर मचाया। जब शोर मचाया तो पूरे अहले मोहल्ला इकट्ठा हो गया और जिससे जो हो सका उन्होंने सबने जो है ना मेरे सिर्फ पानी डाला, किसी ने दूध डाला, जो हो सकता जिनको जो आता था सबने जो है वो फर्स्ट एड करने की कोशिश की। अच्छा लगा कि लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया था। हमें पता नहीं था कि हम लोग एक मुश्किलात में था, मैं हमारे घर वाले एक मुश्किल में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है, किसने किया है, कैसा हुआ है, क्या करना चाहिए। तो हमारे वालों ने हमारा बड़ा साथ दिया उस वक्त। अहमद, फिर आपको वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे आप कितना अरसा रहे, वहाँ पे इलाज किस तरह हुआ? जी, मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो वहाँ मेरा इलाज हो रहा था। तो मैं आपको बताऊं, उस वक्त मुझे नहीं लगता था कि शायद मेरा इलाज कैसे होगा, कितना महंगा इलाज है, कौन करेगा, कैसे करेगा। तो मेरे भाई ने मुझे जाकर बताया था कि मुझसे आ रही है आपसे मिलने के लिए, तो आप उनसे मिलना। तो मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ में था, मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझसे खुद चल के मेरे पास आई थी हॉस्पिटल और उन्होंने कहा था कि अगर आप परेशान नहीं हो, हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी सारी दुख तकलीफें हम आपके साथ खड़े हैं। और ये उस वक्त का दिन है और आज मेरे साथ बैठी है, कभी मैंने साथ नहीं छोड़ा, हर लम्हा। क्या बात है, बहुत खूब। मुसर्रत आपा से तो हम बात जरूर करेंगे। अहमद, मुझे ये बताइए कि कितनी सर्जरीज अब तक आपकी हो चुकी हैं और इम्प्रूवमेंट के बारे में आप हमसे शेयर कीजिए कि उस दरिंदे ने तो जो जुल्म करना था कर दिया, मगर कितना मुश्किल होता है खुद को हर वक्त मजबूत रखना इतनी ज्यादा सर्जरीज करवाने के बाद। ठीक कहा, बहुत तकलीफ होती है और 35 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं, 35 to 40 सर्जरीज मेरी हो चुकी हैं। तकलीफ होती है, लेकिन कहता है ना, नो पेन नो गेन। जब तकलीफ में भी तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो यही मेरी कहानी है कि तकलीफ हुई है तो कुछ आज में आके सामने बैठा हुआ यहाँ। और पहले तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता था, चल फिर नहीं पाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे साथ है, मेरे घर वालों का साथ है और उन्होंने मुझे खड़ा किया, आपके साथ लगे बैठाया। मैं कहता हूँ कि मैं पूरे सर से लेकर पाँव तक जो है ना एक कच्चियों के जाल में जो है ना मैं लिटा हुआ था, उस जाल से मुझे निकाला है, मतलब जाल के जंजाल से निकाला है मुझे, और वापस आप लोगों के सामने मुझे बैठाया है। अहमद का ख्वाब क्या है? अहमद खुद को अगले 5 सालों में कहाँ देखता है? क्या बनना चाहते थे अहमद, और क्या इस हादसे ने आपका परसेप्शन, आपका जिंदगी गुजारने का जो एक मकसद होता है, क्या उसको बदला? आज आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? व्हाट्स योर ट्रू कॉलिंग इन लाइफ? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि ख्वाब वो नहीं होते जो इंसान सोते हुए दिखता है।
ख्वाब वो होता है जो इंसान के सोने ही आते हैं। वाह, ठीक है, मेरा जो ख्वाब था कि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, तो मैं कुछ हद तक बन भी चुका था, लेकिन इस हादसे ने मुझे वहीं खड़ा कर दिया, सीधे खड़ा कर दिया। लेकिन मैं रुका नहीं हुआ, ठीक है, कुछ अर्सा रुका था, ये सर्जरी चल रही थी, लेकिन अब दोबारा से जो है ना एक पहिए की तरह, व्हील की तरह चलना शुरू हो गया हूँ मैं। तो इंशाल्लाह मंजिल मेरी दूर नहीं है, पहुँचूंगा अपनी मंजिल तक, और इंशाल्लाह देखें मैं कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। और जब हम नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे अहमर का, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अहमर, एक सवाल पूछूंगी और फिर मैं मुसरत आफा से बात करूंगी। वो जालिम अगर इस वक्त आपको देख रहा हो, आपकी बातें सुन रहा हो, हमारी बातें सुन रहा हो, जिसको हम बार बार जालिम और दरिंदा कहकर बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं, वो इस वक्त अगर आपको देख रहा हो, उसको कुछ कहना चाहोगे? मैं कहूँगा भाई तुम जितनी मरतबा मुझसे ऐसे ठगोगे, उतनी मरतबा तुम्हारे सामने आके ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। बहुत खूब अहमर, अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दे, और आपसे उन बहुत से लोगों को हिम्मत मिलती है जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी मुश्किल है। अहमर का वाकया वाकई आंखें खोल देने वाला वाकया है। एक मर्द ने दूसरे मर्द पर तेजाब डाल दिया सिर्फ इसलिए कि उनकी मंगेतर वो उसको पसंद करता था, और उसकी कीमत अहमर ने चुकाई, जिसमें अहमर का कोई कसूर नहीं था। उसकी एंगेजमेंट हुई, वो ये नहीं जानता था कि कौन पसंद करता है कौन नहीं करता। एक लड़का जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का शौक था, वो शौक फिलहाल रुक गया है, वो ख्वाब रुक गया है, मगर खत्म नहीं हुआ। जैसा कि अहमर ने कहा कि ये वो ख्वाब है जो उसको रात को सोने नहीं देता। हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह सर्जरीज के साथ वो मजीद बेहतर हो और अपना ख्वाब पूरा करे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज, और आज हम जिस जुल्म पर, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है तेजाब गर्दी। ब्रेक से पहले आपने अहमर की बातें सुनी, आपने देखा कि वो कितना बाहिम्मत है। लोगों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको तकलीफ देने की कोशिश की, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, और जो ख्वाब उसके पहले थे वही ख्वाब आज भी उसको जिंदा रखे हुए हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह उसे कामयाब करे। और जिस तरह उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्लाह के भेजे हुए, दे आर लाइक गाइडिंग एंजल्स, वो लोग जो अल्लाह की तरफ से भेजे जाते हैं, जो आपकी तकलीफ को समझते हैं और उस तकलीफ को समझने के बाद कम करने की कोशिश करते हैं। दीज पीपल आर चोजन वंस। और मैं जब भी चोजन वंस की बात करती हूँ तो मुसरत आपा को मैं दिल से उनके लिए दुआएं करती हूँ, क्योंकि जिस तरह का इनकी फाउंडेशन का नाम है स्माइल अगेन, वो लोग जो मुस्कुराना भूल जाते हैं, जो चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पाते, आपा उनके चेहरों पर दोबारा से मुस्कुराहट लेकर आती हैं। ये जज्बा, ये पैशन, ये दूसरों के काम आने का जो एक जज्बा है, ये कहाँ से आता है? हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ नफ्सा नफ्सी है, हर एक को अपनी पड़ी है। हम सिर्फ अपनी ही खुशियां ढूंढते हैं, हम अपने ही आप को खुश रखना चाहते हैं, मगर ऐसा क्या है कि मुसरत आपा दूसरों के चेहरों पे खुशियां बांट रही हैं? आइए मुसरत आपा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। यू आर ऑलवेज स्माइलिंग माशाल्लाह, क्योंकि आप इतनी मुस्कुराहटें बांटती हैं, एंड आई एम श्योर कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों को इतना खुशियों से भर दे आपा, और वो तमाम दुआएं जितनी लोग आपके लिए करते हैं अल्लाह वो सब कबूल करे। आमीन। मुसरत आपा, जिस तरह मैंने कहा कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर एक को अपनी पड़ी है, वो क्या लम्हा था जब आपको ये लगा कि इस तरीके से लोगों की जिंदगियों को बचाना, उनको बेहतर करना, उनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, ये है ट्रू कॉलिंग ऑफ लाइफ? आई थिंक ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो आपको मौका दिया जाता है, और हाँ, आपकी बात ठीक है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस काबिल समझा तो ही उसने मुझ पे ये बार डाला, और अल्लाह ताला बार भी उतना ही डालता है जितना हम सहार सकते हैं। सो
ڈالتا چلا جائے گا اور میں انشاءاللہ تعالی اپنی پوری کوشش کرتی جاؤں گی اور اس میں مجھے ہمت دینے کے لیے نہ صرف میرے اپنے فرینڈس، میرے فیملی، میرے والدین، میرے دوست احباب، یہ جو بہت ہی بہادر بچے، اور اسپیشلی یہ جو بہادر بچہ میرے ساتھ ہے جس کی باتیں آپ نے سنی، اس سے ہی مجھے حوصلہ ملتا ہے، اس سے ہی مجھے آگے بڑھنے کی ایک طمع ہے کہ میں نے آگے بڑھتے رہنا ہے جب تک میری زندگی ہے، اور میں اس کو بہت مثبت طریقے سے، بہت پازیٹیو سوچ کے ساتھ لے کے چلتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ خواب جو وہ آنکھ کھول کے اور آنکھ نہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں وہ پورے ہوں گے. ایسی بہت سی بچیاں ہیں، ایسے بہت سے بچے ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. ان سب کو آگے بڑھنے کے لیے اگر ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا تو وہ موجود ہے، اگر ان کو کوئی گائیڈنس چاہیے تو ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کو دعائیں دینے والے. اس وقت جو بھی یہ پروگرام دیکھے گا وہ ان کی باتیں سن کر یقیناً ان کے لیے ان کے ہاتھ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے وہ ان کی تکلیف کا ازالہ مانگیں گے اور ہوگا انشاءاللہ. مسرت آپا، ڈبل اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو کتنا عرصہ ہو گیا اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے اب تک کتنے چہروں پہ مسکراہٹیں آپ لا چکی ہیں؟ اٹ واز کنسپچلائزڈ ان 2003 لیکن 2005 سے اس کو پراپرلی رجسٹر کر کے اب 18 سال ہو گئے ہیں. ان 18 سالوں میں اس وقت میرے آرگنائزیشن میں مور دین 760 وکٹمز جو ہیں موجود ہیں، 760 سے زیادہ، جس میں اب ان دا ریسنٹ پاسٹ ہم نے ان بچیوں کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ حادثاتی طور پہ بھی جلتی ہیں، کیونکہ وی ریئلائزڈ کہ اگر گھر میں خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ جھلس جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی بیٹیوں کو یا بچیوں کو وہ علاج کی سہولیات نہیں مہیا کی جاتی جو کہ گھر کے لڑکوں کو دی جاتی ہیں، جو کہ میرے نزدیک ایک ہیومن رائٹس وائلیشن بھی ہے. لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ آلسو کہ حالات ہی ایسے ہوتے ہیں. بٹ بہرحال صرف اس بیسس پہ کہ جینڈر کے بیسس کے اوپر یا یہ لڑکی ہے اس کو جل جانے دو، اس کو ختم ہو جانے دو، اس کو مر جانے دو، اس کو بھی، اس سوچ کو بھی ہمیں مثبت طریقے سے اور مثبت راہ کی طرف لے کر آنا ہے. سو یا ابھی بھی واقعات ہو رہے ہیں اور ابھی بھی حادثات ہوتے ہیں اور ہم اپنی کوششیں جاری رکھ رہے ہیں. ویو گاٹ ٹیم آف سرجنز، ویو گاٹ ٹیم آف والنٹیئرز. اب تو الحمدللہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے بچے بچیاں جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وین ایور دے ہیو ٹائم، چاہے ایک گھنٹہ بھر ہو، چاہے وہ 3 دن کے لیے آنا چاہتے ہوں، دے کم، دے اسپینڈ ٹائم ود دیز بہادر بچے بچیاں، اور پھر اس سے ان کو ایک اور مضبوطی ملتی ہے کیونکہ وین دے کین ڈو اٹ. ہم تو اللہ تعالیٰ کے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا دے دیا ہم اس کا قابل بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم سوچے بھی اور شکر بھی کرتے رہیں تو بھی ہماری زبان لکڑی کی طرح خشک ہو جائے تو بھی وہ کم ہے. سو جو بچے بچیاں والنٹیئرز وہ سب آتے ہیں وہ بہت کچھ سیکھ کر جاتے ہیں ان بچوں سے. اور احمد جیسا بچہ، میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اس کو پہلی دفعہ ہاسپٹل میں دیکھا تھا، جس طرح احمد نے بتایا کہ وہ ایک پٹیوں کے جال میں تھا اور میں نے سلام کر کے اس کو کہا بیٹے احمد کیسے ہیں آپ؟ تو کہتا ہے شکر الحمدللہ. اس نے جس مضبوطی اور اعتقاد کے ساتھ شکر الحمدللہ کہا، میرے آج بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے آج بھی یقین ہے کہ احمد بہت آگے جائے گا. جو وہ چاہتا ہے وہ یقیناً کرے گا اور رکتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. کبھی کوکنگ کی کلاسز آج کل لے رہا ہے، آج کل اپنے دوسرے کورسز کر رہے ہیں. ڈفرینٹ ہم لوگ آرگنائزیشنز کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے کسٹمر سروس وغیرہ یہ تمام چیزیں. اور میں بھی اس سے بات کری تھی، میں نے کہا تھا احمد اب نیکسٹ جو ہے نا وہ موٹیویشنل اسپیکر کی حیثیت سے تم آگے ابھرو گے. یعنی سر جی بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل کروں گا ایسے. سو یہ چل رہا ہے سلسلہ. مسرت آپا، ظلم کی ہمیشہ ایک وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو ظالم ہوتا ہے اس کے دماغ میں پتہ نہیں وہ کیا فطور ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں وہ کسی کی بھی زندگی کے ساتھ کھیل سکتا ہے. یہ تیزاب گردی کے پیچھے یہ کیا سوچ، یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟
آپ نے کتنے کیسز دیکھے اور ہر نت نئے طرح کے کیسز ہیں. تیزاب گردی کے کیسز بھی آپ دیکھتی ہیں اور وہ خواتین جن کو جلا کر تکلیف دی جاتی ہے. یہ کیا سوچ ہے؟ یہ درندگی کہاں سے آتی ہے؟ آپ انفارچونیٹلی آپ اس کو کلچرل کہہ سکتے ہیں، تعلیم کا فقدان کہہ سکتے ہیں، مذہب سے دوری کہہ سکتے ہیں، اور پھر ہمارے معاشرے میں ایک مرد کی انا، مطلب وہ مرد کی انا صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، جیسے مردوں کے ساتھ بھی ایک جیلسی ہوتی ہے، جو کہ ہم نے احمد کی کیس میں دیکھی. مجھے انکار کر دیا، مجھے منع کر دیا، یہ جو میں کا جو فطور ہے وہ ختم کرنے کے لیے بہرحال ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تعلیم نہیں ملی، لیکن والدین کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. صرف والدین بچیوں کو تربیت دیں، صرف ان کو بتائیں کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں، ان کو اپنے بچوں کو بھی، اپنے لڑکوں کو بھی بتانا چاہیے. اینڈ لائک وائز اگر گھر کے مرد افراد جو ہیں گالی گلوچ مار کٹائی، ایک عجیب جو بدتمیزی کا ماحول ہوتا ہے اس کو ختم کرنے میں خواتین کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، ان کو آواز اٹھانی پڑے گی، اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں، لیکن حقوق کے لیے وہ بات ضرور کریں. اور اپنے بچوں کو خاص طور پر، جب میں ماں ہوں مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کے اندر کیا خوبی اور کیا خامی ہے، تو اس کی خامیوں کے اوپر مجھے توجہ دینی چاہیے. خوبیاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، اور ایسے بچے جو کہ جن کا غصہ تیز ہوتا ہے، جن کی زبان خراب ہوتی ہے، جن کی صحبت خراب ہوتی ہے، جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، ان کے اوپر تو ہر ایک کی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ صرف ایک ماں کا رشتہ نہیں ہے جس کو احترام دینا ہے. سارے رشتے جس میں آپ خواتین کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں، ان کو آپ کو اسی طرح سے عزت اور احترام دینا چاہیے. جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی، ان کی زندگی دیکھ لیجئے. حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دے کے اپنی جگہ پہ بٹھالتے تھے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر دوسرے پہلوؤں کے اوپر تو غور کرتے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، اس پہلو کو کیوں نہیں اجاگر کرتے؟ سو مینی تھنگس جو کہ مل کر جو ہے وہ ایک عجیب سی ایک جھمگٹا سا ہے، جس کو ہمیں ایک ایسا اون کا گولا ہے جس کو ہمیں آہستہ 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 کھولنا ہے. اور یقیناً بہت کچھ کھل چکا ہے اور تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے. مجھے یقین ہے کہ اس قسم کی گھناؤنے عمل جرائم جو ہیں وہ یقیناً ختم بھی ہوں گے اور کم بھی ہوں گے. مسرت آپا، اگر ہم سماجی رویوں کی طرف آئیں اور ان کے اوپر بات کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی وہ بندی ہیں، یو آر سچ این امیزنگ پرسن، جو کہ ایک وکٹم کو ایک سروائیور کے ساتھ ساتھ ایک اچیور بناتی ہیں. آپ ان کو فائٹر بناتی ہیں، آپ ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتی ہیں، آپ ان کو فائنینشلی سٹیبل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. مگر ہمارے رویے، ہمارے ایسے ریمارکس جو کسی کی دل آزاری کریں، کتنا ضروری ہے ہم یہ جان پائیں کہ ایک شخص جو کہ وکٹم نہیں ہے، سروائیور ہے، فائٹر ہے، جب ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے لہجے میں کتنی نرمی ہونی چاہیے اور سمپتھی کی بجائے ایمپتھی ہونی چاہیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی برنٹ وکٹم کو دیکھتے ہیں، اور ایسے برنٹ وکٹم کو جو کہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور محنت سے اس نے ایک مقام حاصل کر رہا ہے یا کوشش کر لی ہے، تو اس کو دیکھ کر سب سے پہلے تو جو ریئیکشن ہے وہ یہ ہوتا ہے نا کہ اوہ بیچارہ. یہ بیچارہ کہنا چھوڑ دیں، یہ بیچاری کہنا چھوڑ دیں. وہ بیچارہ بیچاری نہیں ہے، ہم بیچارے اور بیچاری ہیں، کیونکہ ہم ان کی اس مضبوطی کو پہنچ ہی نہیں پا رہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کے ساتھ ہمیشہ رحم، صلہ رحمی، پیار سے بات کرنا. ان سے دور کیوں ہٹتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں ایسا کوئی حادثہ یا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمارا بس ہی چلتا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گلے سے لگائیں. آپ ان کو اس لیے اپنے ساتھ نہیں رکھتے اور بٹھالتے یا گلے سے لگاتے کہ ان کے پاس سے جلے کی ایک بو آتی ہے. برداشت کریں. اور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں؟ یہ رویے ہمیں بدلنے پڑیں گے، یہ پازیٹیوٹی ہمیں اپنی زندگیوں میں لانی پڑے گی. ہم ان کو دیکھیں اور کہیں واہ کیا بات ہے، شاباش. یہ ہمارے جملے ہونے چاہیے، نہ کہ ہائے ہائے. واٹ از دس ہائے ہائے؟ بھائی ختم کریں اس کو. یہ لوگوں کو آپ کی ہمت محبت کی ضرورت ہے،
اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اپنی صرف سوچ بدلیں. آپ صرف یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخش دی ہے اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کچھ بہتری سوچ رہے ہیں. سو یہ جو رویے ہیں سوسائٹی کے، اس کو بدلنے کے لیے یہ گھر سے شروع ہوتے ہیں. گھر کے افراد ان بچوں اور بچیوں کو مضبوطی دلاتے ہیں. پھر ان کے آس پاس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں کہتی ہوں گناہگار ہی صحیح، لیکن ان کے ساتھ یہ ظلم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کے بارے میں چہمگوئیاں نہ کریں، ان کے بارے میں آپ رائے مت قائم کریں. آپ صرف وہ دیکھیں کہ اس تکلیف کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں. سو آپ کا گھر، آپ کے رشتہ دار، آپ کا محلہ اور ایٹ لارج آپ کی سوسائٹی جو ہے نا وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے لگ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ عام زندگی میں ہمارے ساتھ چلیں اور لوگ ان کو مسکرا کر دیکھیں، نہ کہ لوگ ان کو دیکھ کے منہ پھیر لیں یا بچوں کا منہ موڑ دیں. ہیلو ایکسکیوز می، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے بچوں کو ان لوگوں کا آگے بڑھ کے ہاتھ تھامنا چاہیے. ایک ایسا بچہ مجھے ملا تھا، ہم سب لوگ ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے، وہ آیا اور اس نے کھڑے ہو کے سلوٹ کیا، کہتے آپ لوگ بہت بہادر ہیں اینڈ آئی لو یو آل ویری مچ. اس سے ان بچیوں میں کتنی محبت آئی تھی اور ان کے دلوں میں اتنی اس بچے کے لیے دعائیں نکلی تھی. یہ سوچ ہے ہماری کہ ہمارا چھوٹا سا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ رہا ہے اور آپ کے اس عمل سے دوسرے لوگوں کو سبق حاصل ہو رہا ہے. واہ کیا بات ہے مسرت آپا. وہ ظالم جو ایک لمحے کے اندر کسی کی بھی زندگی سے کھیلتا ہے اور ایک پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کے جسم پہ بھی اس کی روح پہ بھی، کچھ کہنا چاہیں گے ایسے ظالموں کو کہ اس کے ایک لمحے کی غفلت اور کوتاہی اور ظلم صرف ایک جھوٹی انا کے پیچھے کتنی تکلیفوں سے، کتنے مرحلوں سے، کتنی سرجری سے وہ شخص گزرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اس معاشرے میں اس قابل ہوتا ہے کہ وہ سر اٹھا کر جی سکے. جی میں سمجھتی ہوں کہ ایسے تمام لوگ جو یہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرتے وقت وہ ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کا ریپرکشنز کیا ہوں گے بعد میں، شاید وہ سوچتے ہی نہ ہوں گے. اس وقت ایک غصہ اور ایک انا جو ہے وہ ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتی کہ وہ ان کا ذہن جو ہے وہ کام کرے، وہ معاف ہو جاتا ہے بالکل. ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اور سزا کی سیویرٹی کی ضرورت نہیں ہے، سزا کی سرٹنٹی کی ضرورت ہے. ان کی سزا یقینی ہونی چاہیے اور جب یقینی ہو رہی ہو سزا تو ان کو ضرور بتایا جائے. ابھی آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا تھا، کتنے لوگوں نے آ کے اس آدمی کو بولا، اپنی دل کی بات بتائی کہ تمہاری وجہ سے آج ہم میں اور مضبوطی آ گئی ہے یا ہم یہ ظلم اب آئندہ ہونے نہیں دیں گے. سو ہمارے لوگ، ہماری اسٹیٹ، ہماری لا ڈپارٹمنٹ، ان کو یہ بہت ضروری ہے کہ پرپیٹریٹرز کی سزائیں جو ہیں وہ یقینی ہوں. پرپیٹریٹرز جو ہیں ان کی سزاؤں کو اسی طرح سے بریکنگ نیوز دی جائے جس طرح ان کے چہرے کے اوپر دینے کے بعد دی جاتی ہے. ایک تیزاب کا واقعہ ہو گیا، تیزاب گڈی میں یہ ہو گیا اور پھر بچیوں کے چہروں کے اوپر بلر کر کے دکھاتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ آج تک کسی بھی ملزم کے کو دکھایا جایا جس کو بتایا جائے کہ جی یہ وہ ہے جس نے یہ عمل کیا تھا اور اس کو سزا دی گئی ہے. بتائیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، تاکہ لوگ خوفزدہ ہوں کہ یہ عمل جو ہے یہ اٹس ناٹ اے کھیل کہ آپ 150 روپے کی تیزاب کی بوتل حاصل کریں اور آپ کسی کی ساری زندگی جو ہے وہ ختم کر دیں. بہت بہت شکریہ مسرت مصباح صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہم سب کی بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے. اور احمد آپ کے لیے تو الفاظ کم پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی ہمت دے رہا ہے، بس میری دعا ہے کہ اس ہمت کو آپ بانٹیں. اور جس دن آپ نے یہ تہیہ کیا کہ آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر ایک ٹاک دیں گے، آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو جوائن. بہت ساری دعائیں ہم سب کی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. تھینک یو سو مچ. بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد میں آپ کی ملاقات کراؤں گی ایک اور فائٹر، ایک اور سروائیور سے، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گی ہما جمیل جو کہ ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں. اور ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ جو پرماننٹ ڈیمیج کرتا ہے کیا اس کو کوئی پرماننٹ سزا بھی ملتی ہے. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. سچ کی بالادستی کے صحافتی دعوے بہت ہیں،
لیکن میرا آپ سے ایک ہی وعدہ، صحافت اور سیاست کی انتہا پسندی سے پاک، تعمیری تنقید، بے باک تصحیح، 3 دہائیوں کے صحافتی سفر میں رہا یہی میرا اصول، یہی ہے میرا دستور۔ شاہراہ دستور دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج، اور آج ہم بات کر رہے ہیں تیزاب گردی پر۔ اس کی وجوہات میں جانے کی ضرورت نہیں، ظلم ہے، اس کی جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی، لیکن وہ سروائیورز، وہ فائٹرز زندگی کیسے گزارتے ہیں، ہمیں بحیثیت ذمہ دار سماج ان کی طرف کس طرح کا رویہ پیش کرنا ہے۔ جب ہم ان کو دیکھیں تو ہم ان سے کس طرح بات کریں، ہم بیچارگی کا مظاہرہ کریں یا ہم ایمپتھی کا مظاہرہ کریں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کس تکلیف میں ہیں اور ہم اس تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح کہ مسرت آپا نے بریک سے پہلے کہا کہ اگر کسی کی تکلیف کو کم نہیں کر سکتے تو اپنے الفاظ اور اپنے رویوں سے ہمیں تکلیف کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ وکٹم نہیں ہوتا، وہ وکٹم تب بنتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جائے، مگر اگر اس کی زندگی باقی ہے تو وہ ایک سروائیور ہے، وہ فائٹر ہے۔ میں خود ویل چیئر یوزر ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کی جب نظریں آپ پر بیچارگی والی اٹھتی ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کتنا دکھ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ کار ایکسیڈنٹ کی وکٹم ہے۔ بالکل اسی طرح تکلیف ہوتی ہے ایک ایسے شخص کو یا ایک ایسی خاتون کو جس کو کہا جاتا ہے یہ ایسڈ اٹیک وکٹم ہے۔ یہ لوگ وکٹم نہیں، ہم لوگ وکٹم نہیں، ہم لوگ فائٹرز ہیں۔ ہم ہر روز زندگی کی جنگ لڑتے ہیں، اس سماج میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بڑوں کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی۔ میری اگلی مہمان ہے مریم اکبر، اور جو کہ ایک فائٹر ہیں، ایک سروائیور ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہما جمیل جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ ہم تھوڑی سی بات کریں گے قانون پر بھی کہ قانون کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں، کیا پروٹیکٹ کرتا بھی ہے یا نہیں، اور سزا ملتی ہے تو سرٹن کیوں نہیں ہوتی۔ آئیے ان دونوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ کیسی ہیں مریم؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ مجھے یہ بتائیے مریم کہ پہلے کی مریم میں اور اب کی مریم اکبر میں کتنا فرق ہے؟ بہت زیادہ۔ آپ کو کب یہ محسوس ہوا کہ آپ بحیثیت انسان بدل چکی ہو؟ مجھے ابھی آ کے پتہ چلا ہے۔ ابھی آ کے پتہ چلا ہے؟ جی۔ شیئر کرنا چاہو گی ایسا کیا لمحہ تھا کہ آپ کو لگا کہ آپ بدل گئی ہو؟ خود کو مضبوط سمجھتی ہو نا؟ جی پہلے سے بہت بہادر؟ بہت زیادہ۔ جی کتنی زیادہ؟ بہت زیادہ۔ اتنی زیادہ کہ جتنی مضبوطی آپ کے اندر ہے آپ نے اس کو دوسروں میں بھی بانٹنا ہے، جی، اور ہمت نہیں ہارنی۔ جی پرومس؟ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مریم کیا عمر تھی آپ کی جب یہ واقعہ پیش آیا؟ 18 سال۔ اور کتنا عرصہ ہو گیا اس حادثے کو؟ 6 سال۔ مسرت آپا سے پہلے بھی ایک دفعہ ان کے تھرو آپ سے ملاقات ہو چکی ہے، مجھے یاد ہے ہم PTV کا رمضان ٹرانسمیشن کرتے تھے، وہاں آپ ہماری مہمان بنی تھی۔ کتنی تکلیف سے گزرنا پڑا، کتنی سرجریز ہوئیں؟ سرجری 7-8 ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ چہرہ بہت ڈیمیج ہو گیا تھا، پر اللہ کا شکر ہے اب بہت زیادہ بہتر ہے۔ جب کا میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی نا، اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ میں بہتر ہو گئی ہوں۔ جی پہلے سے بہت زیادہ۔ مشکل سوال ہے، جواب دینا بھی تھوڑا مشکل ہوگا آپ کو، آئی ایم ریئلی سوری ان ایڈوانس، لیکن آپ بتانا چاہو گی کہ جب آپ 18 ایئرس کی تھی اور یہ حادثہ ہوا، کون تھا وہ درندہ اور کیوں اس نے یہ ظلم کیا؟ میرے میاں تھے نا، اور شوہر تھے؟ جی، خالہ میری کا بیٹا تھا، اور پہلے یہ مسئلے مسائل تھے، جہیز لانے کی وجہ تھی نا، اور میرے ابو بھی نہیں تھے، چھوٹے تھے ہم لوگ، میری بہن بھائی، اور جہیز لانے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ پھر یہ ختم ہو گیا، خالہ میری فوت ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد میری بیٹی ہو گئی تھی، اور بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ کر دیا تھا کہ بیٹی پہلے کیوں ہوئی ہے۔ آپ کے شوہر نے یہ ظلم کیا، اور بیٹی پیدا ہونا، بیٹی پیدا کرنا آپ کا جرم تھا۔ جی۔ آپ اس وقت کہاں تھی؟ بیٹی کہاں تھی؟
میں ادھر ہی تھی اور میری امی مجھے لینے کے لیے جا رہی تھی اور امی سے پہنچنے سے پہلے انہوں نے میرے اوپر تیزاب پھینک دیا تھا. تیزاب پھینک کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور ساتھ والے ہمسائے تھے, انہوں نے آ کے نکالا تھا. اس نے یہ ظلم کرنے سے پہلے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ آپ کو بالکل خبر نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے, وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ نہیں, میں سو رہی تھی. اور آپ کی بیٹی کہاں تھی؟ وہ دوسرے کمرے میں تھی نا, اور پہلے مارا ہے, لڑائی ہوئی ہے, میں اس کے ڈر سے نا میں باہر آ گئی ہوں. پھر میں آ کے لیٹ گئی, سو گئی تھی بالکل, اور اس نے میرے اوپر تیزاب پھینک دیا تھا. جب آپ کی آنکھ کھلی آپ دروازہ بند تھا؟ جی دروازہ بند تھا. میں بھاگ کے اس کے پیچھے تک گئی ہوں, انہوں نے باہر سے کنڈی لگا دی تھی اور ساتھ والوں نے پھر آ کے باہر نکالا تھا. اور تب بیٹی کی عمر کتنی تھی؟ 2 سال. جب آپ کی بیٹی نے آپ کو پہلی بار دیکھا اس حادثے کے بعد تو کیا کیفیت تھی آپ کی, کیا کیفیت تھی آپ کی بیٹی کی؟ بس دیکھتی تھی وہ بھی کہ مما آپ کو کیا ہوا ہے, تو بس یہی میں کہتی تھی کہ میرے اوپر پانی گرا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے. پر اب تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑی ہو گئی ہے. اب کتنے برس کی ہے آپ کی بیٹی؟ 9 سال. کیا خواب دیکھا ہے مریم اپنی بیٹی کے لیے آپ نے؟ اس کی تو 18 سال میں شادی نہیں کرا دو گی نا؟ نہیں. اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ بس اس کے لیے بھی اللہ پاک بہتر کرے گا. جو میرے ساتھ ہوا بس میری یہی دعا ہے, اللہ میری بیٹی کے ساتھ اس طرح نہ ہو, اس کے نصیب اچھے ہوں. جب یہ واقعہ پیش آیا تو کتنا وقت لگا؟ لوگ آئے انہوں نے مدد کی, آپ نے کہا آپ کے نیبرز نے, محلے والوں نے آپ کو بچایا, تو انہوں نے کس طرح فرسٹ ایڈ جو ہوتی ہے کہ پہلے کیونکہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگر کسی پہ تیزاب گرایا جائے تو اس کو بچانا کیسے ہے. کچھ کہتے ہیں پانی ڈالو, کچھ کہتے ہیں دودھ ڈالو, کچھ کہتے ہیں کچھ مت ڈالو. آپ بتاؤ کہ آس پاس کے لوگوں نے جب آپ کی مدد کی تو کیا اس سے فرق پڑا یا آپ کی تکلیف بڑھ گئی؟ میری اور بڑھ گئی تھی. مجھے ہاسپٹل لے گئے تھے اور ادھر جا کے کہتے تھے گرم پانی گرا, اور تکلیف میری اور بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. جلے پہ گرم پانی؟ جی. کس نے کہا ان کو؟ وہی والے میرے سسر بھی آ گئے تھے نا, اور ہمسائے والیاں بھی تھی, کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ گرم پانی گرا ہے. ہاسپٹل جا کے بھی, اور وہ جلے کی ٹیوبیں وغیرہ لگاتے تھے, پھر بہت زیادہ میری حالت خراب ہو گئی تھی. اور پھر مسرت آپا سے آپ کا کیسے رابطہ ہوا؟ 1 سال کے بعد رابطہ ہوا تھا. 1 سال کے بعد؟ جی. وہ 1 سال کتنا مشکل گزرا؟ بہت مشکل. پرنس میں میرا علاج ہو رہا تھا, اور ادھر بھی 1 سال میں بہت زیادہ ذلیل ہوئی. اور پھر ادھر امی اسلام آباد میں رہتی تھی, پھر ساتھ والی ہمسائی آنٹی تھی, انہوں نے میم کا ایڈریس بتایا, اور پھر میں ادھر گئی تو پھر اللہ کا شکر ہے میں اب کافی بہتر ہو گئی. اور مسرت آپا کی وجہ سے کتنی سرجریز اب تک آپ کی ہو چکی ہیں؟ 7 ہو گئی ہیں. 7 ہو چکی جی ہیں. ہو چکی ہیں. الحمدللہ. جی اور پھر یہ بتائیں کہ مریم آپ نے خود کو مضبوط تو کیا اندر سے, اور پھر فائنینشلی حالات بہتر کرنے کے لیے, خود کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے کیا 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 آپ نے؟ میں نے بس آپ نے کورس کیا, آپ بیوٹیشین بھی ہیں؟ جی بالکل. اور اس کے ساتھ ہاں جی, اور اس کے ساتھ میم نے مجھے سلائی مشین بھی لے کے دی, اور میں کپڑے سلائی کرتی ہوں. اللہ کا شکر ہے گھر کا بہت اچھا نظام چلتا ہے ماشاءاللہ, صرف یہ میم کی بدولت اور آپ کی ہمت کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نا ہمت مرداں مدد خدا. ایک تو اس میں بھی ہم نے مرداں کیوں کہہ دیا پتہ نہیں, خواتین میں بھی تو ہمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتے اکیلا ان لوگوں کو جن میں ہمت اور طاقت ہوتی ہے. ہما آپ ہماری لیگل ایکسپرٹ ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ غیر بھی ہوں ان میں بھی یا نہ ہے, ان کے اپنے شوہر نے بیٹی پیدا کیوں ہوئی اس وجہ سے. اب اگر ہم اس کو بایولوجیکلی دیکھیں تو وہ زیادہ ذمہ دار ہیں اس بات کے, کیونکہ وہ باپ ہیں, اور باپ ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کون سا جینڈر پیدا ہوتا ہے. اور مریم کو اس تکلیف سے اس نے گزارا. یہ ڈیمیج پرماننٹ ہے, اور وہ ڈیمیج جو ان کی روح پہ ہے وہ ہمیں ان کی آنسوں سے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں جانتی وہ ہیل کب ہوگا, مگر ہم ایک پرماننٹ پنشمنٹ کیوں نہیں دیتے؟ ہم سزا کو سرٹن کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ان لوگوں کو سزا ملتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے بالکل سزا تو ملتی ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ سزا نہیں ملتی. جیسا کہ ہمارے لاز ہیں, اور 2010 سے پہلے ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ریشو انکریز تھا اس کا, لیکن 2011 میں جب ایکٹ آیا, اور اس کے بعد جب 2012 میں اس کو ایک ٹیررزم ایکٹ کے طور پہ ڈیل کیا گیا, تو اس سے ہمیں بہت زیادہ کیسز میں دیکھا کہ ریشو میں کمی آئی ہے. جہاں تک پنشمنٹ کی سرٹینٹی کی بات ہے, تو دیکھیے جو فلا ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں آتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ایویڈنس.
ایٹ دا ٹائم آف ایویڈنس بہت سے جو میں کہوں کہ سروائیورز ہوتے ہیں یا فائٹرز ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات اپنی ایویڈنس کو اس طرح سے عدالت کے سامنے رکھ نہیں پاتے، یا پھر وہ اس کو آگے سے زیادہ پروسیڈ نہیں کرتے کہ ہم نے نہیں جانا، ہم نے معاف کر دیا واٹ ایور. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ رجسٹریشن آف کیسز کی ریشو زیادہ ہے، لیکن پنشمنٹ یا کیسز کی جو فائنلائزیشن ہے اس کی ریشو بہت کم ہو جاتی ہے وہاں تک پہنچنے تک. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کی اگر انٹیروگیشن جو ہے اس میں بھی اس کو اسپیڈی کیا گیا ہے کہ اس طرح کے کیسز کی جو انٹیروگیشن ہے ود 14 days اور میکسیمم 60 days کے اندر اس کو کمپائل کیا جائے. اور اس میں جو فوٹوگرافس ہیں وہ ضرور لینی چاہیے جو بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کو. لیکن بات وہی ہے کہ سزا ہوتی ہے لیکن سزا اس طرح کی ڈیٹرنٹ ہم نہیں دیکھتے. ہاں لائف امپریزمنٹ ہے، لیکن ہمارے ہاں لائف امپریزمنٹ ہے جو ہے 14 ایئرز اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس حوالے سے پھر ایک فائن اگر ہم دیکھیں تو 1 ملین کا فائن جو ہے، اور پھر اس کو 336B پاکستان پینل کوڈ کے تحت بھی اس کو سزا اس میں رکھی گئی ہے. لیکن دیکھیے سزا کا ہونا اور لائف امپریزمنٹ اس سے بہت آگے کی چیز ہے. یہ بحیثیت اگر میں ایک فیمیل بات کروں، آپ ایک بندے کی صرف پرسنالٹی نہیں شیٹر کرتے ہو، آپ اس کو آدھا مار ہی دیتے ہو. تو اس امپریزمنٹ کو سرٹینٹی کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیٹرنٹ کرنا چاہیے آپ کو. جیسے کہ سرت آپ بات کر رہی تھی کہ ہم ایکیوزڈ کا یا کریمنلز کا چہرہ نہیں دکھاتے، تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے. اگر ہم دیکھیں لا فلی ایک لاجک ہے، وہ اپنی جگہ علیحدہ بات ہے. لیکن اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ہائی لائٹ کر کے ان کی علیحدہ سے کورٹس بنائیں. اگر میں اس کی بات کروں تو جو آج کل ہم ڈومیسٹک ابیوز کا جو ریشو جا رہا ہے، اور خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں جو ریشو آیا ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. تو ہمیں ڈومیسٹک وائلنس کو لے کے جو ہے علیحدہ سے بنانی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی اس طرح کے موسٹلی کیسز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ شوہر نے بیوی پہ گرا دیا، یا کوئی رشتے کا تنازع تھا اس میں یہ چیز ہو گئی، یا ڈاری کا میٹر تھا اس میں یہ چیز ہو گئی. ابھی ریسنٹ ایک کیس تھا اس میں اس جو ایکیوز تھا اس نے اپنے بچوں کے اوپر بھی اور بیوی کے اوپر سب کے اوپر تیزاب گرا دیا. اس میں اس کے 5 بچے تھے، 2 جو ہیں وہ مر گئے، 3 جو انہوں نے سروائیو کیا اور اس کی ماں نے سروائیو کیا. تو اس کے آپ کیا ہے جسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو ٹرائل لے کے جائیں گے، اس میں اچھا لائف امپریزمنٹ، ہاں پھر آپ اس کو اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر آپ پینل کوڈ کے تحت اس کو جو ہے سزائے موت دیں گے. تو یہ ایک کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے جو بھی خود اس ٹراما میں ہوتا ہے. وہ اس ٹراما سے نکل ہی نہیں پاتا کہ وہ اپنا کیس کو پرسو کر سکے، کیونکہ اس کی میڈیکیشن، اس کا ٹریٹمنٹ وہ اتنا طویل ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ بھی جس کا فار ایگزامپل جس کی باڈی 70% یا 90%، وہ کیسے اپنا کیس لڑے گا. اس کے جو میں کہوں کہ گھر والے ہوتے ہیں یا اس کے جو وہ اتنے کیپیبل نہیں ہوتے یا وہ اتنا نہیں پیچھا کرتے. بعض اوقات تو لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کچہری نہیں جانا چاہتے. ہمارے یہاں ایک پتہ نہیں کیوں ایک چیز لکھا گیا بہت بری جگہ ہے، ایک ٹیمپو. تو وہ پھر اس حوالے سے اس وجہ سے کیسز نہیں پرسو ہوتے. پھر کیا ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ آلسو اسٹیٹ کے تھرو، اسٹیٹ کونسل کے تھرو چلتا ہے. لیکن جب آپ کی ایویڈنس اس طرح سے نہیں آتی آن دا فلور تو پھر وہ اوبویسلی سزا کی طرف تھوڑا سا نیگلیجنس ہے. تو ابھی ان لاز کو ایگزیکیوٹ کرنا، ان لاز کو اور زیادہ اچھے سے میں کہوں کہ پروسیجرل جو اس میں فلاز ہیں اس کو طرف لے کے جانا چاہیے. اور میرے خیال سے ایک بات بڑی ضروری ہے، جس شخص پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، جس نے ابھی سرجریز کرانی ہے، جس کا پیسہ پانی کی طرح بہے گا، اس کے لیے کورٹ ایک لائر ہائر کرنا یہ ایک لگژری ہوتا ہے. کتنا اچھا ہو کہ ہم ایسے لوگوں کو جو واقعی ڈیزرونگ ہیں، نیڈی ہیں، ان کے لیے اس کو افورڈیبل بنائیں. اگر کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اگر آپ نے انصاف کرنے میں دیر کر دی تو آپ نے نا انصافی کی ہے. اور وہ شخص جو خود تکلیف میں ہے، جو اس قابل نہیں کہ وہ افورڈ کر سکے، وہ اپنا کیس کیسے لڑ سکتا ہے؟ اسٹیٹ ہمیشہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک کونسل دیتی ہے. اگر آپ کے پاس کونسل نہیں ہے تو اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے کونسل، وہ آپ آ کے کورٹ میں بتاتے ہیں، کورٹ آپ کو دیتی ہے. لیکن میں لائر کی بات نہیں کر رہی، لائر آپ کو پرووائڈ ہو جاتا ہے. لائر کو بھی کوئی چیز چاہیے کہ وہ کیس لڑے. مطلب کرمنل کیس میں یا ان طرح کے کیسز میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک ٹیکنیکل اس میں ہم جاتے ہیں نا، تو اس میں ایویڈنس کو ہمیں بڑا طریقے سے لے کے چلنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ تھوڑے ہمارے فلاز آتے ہیں، کیونکہ پھر جب ہم کلائنٹ کی جو ہمارا سروائیور ہے اس کے ہم گھر والوں کو جب رابطہ کرتے ہیں وہ آنے سے ہچکچاتے ہیں پھر، کیونکہ ہمیں ایویڈنس تو ان کی ریکارڈ کرنی ہے.
उस वक्त जब पेशेंट इस हालत में नहीं होता कि हम उसकी जो है स्टेटमेंट को लेके जा सके या दूसरा जो वकील है वो उस पर क्रॉस एग्जामिन कर सके, तो वो इस वजह से भी डिले हो जाता है मैटर। ये जो बात है कि स्पीडी नहीं होता या फिर इसमें पनिशमेंट का इशू होता है, वो इस वजह से डिले। लेकिन अगर आप देखें कि 2012 के बाद जब इसको टेररिज्म एक्ट में डाला गया तो उसके बाद काफी जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स हुई हैं और उसमें काफी बेहतरी भी आई है इन तरह के केसेस में। हुआ एक चीज बहुत, ये जुल्म है, हम जानते हैं कि लोगों में खुद गर्जी भी है, अना भी है, और एक झूठी वो जो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एक है, फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी है कि छोटी सी बात पे भी आपकी मर्दानगी जागती है और आप किसी की जिंदगी के साथ भी खेल सकते हैं। ये माजरत के साथ ये हमारा एक समाजी रवैया है और ये बचपन से ही हम अपने लड़कों में देखते हैं, मगर इसको खत्म करने की कोशिश नहीं करते। हम उनको बेटा बनाने में तो लगे, हम उनको अच्छा इंसान नहीं बनाते। हेंस दिस ऑल पेन, और इसी वजह से आज हमें ये शो करना पड़ा है। मगर इसके साथ साथ हम ये भी तो देख रहे हैं कि तेजाब हर जगह दस्तयाब है। Exactly. इसके लिए हम क्या ऐसी बात करें कि लोग जो कि पावर में हैं वो ये बात समझें कि ये एक खतरनाक चीज है और हम हर एक के हवाले नहीं कर सकते। देखिए, इसमें भी जो गवर्नमेंट है उसने जो लॉ बनाया उसके मुताबिक ये है कि कुछ अथोराइज्ड डीलर्स मुख्तस कर दिए कि ये अथोराइज्ड डीलर्स हैं, ये बेच सकते हैं या आप इनसे ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उस पर सजा भी है कि अगर अनऑथोराइज्ड डीलर है तो वो 1 साल की सजा है समथिंग और थोड़ा सा फाइन है। लेकिन बात वही है कि इस पे एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ये बहुत एक बड़ा मसला है। घर घर में अगर आप देखें तेजाब की बोतल पाई जाती है जो आराम से आप किसी भी करियाना स्टोर से जाके ले सकते हैं। बात यह है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। आप अगर कोई बंदा खरीद रहा है उसका पूरा डाटा, उसको क्यों रिक्वायर्ड है, क्या इशू है, वो सारा उसमें आना चाहिए। और आपको अगर हम देखते हैं खासतौर पे इसको ये लिया जाता है जी क्योंकि हमने क्लीनिंग के लिए पर्पज के लिए यूज होता है घर में फॉर एग्जाम्पल, तो क्लीनिंग पर्पज के लिए आप इसको मॉडिफाई करें, आप कोई और चीज लेके आए जो इसका अल्टरनेट हो। तो ये एक बहुत डिबेटेबल चीज है और इस पे बहुत काम भी होने वाला है कि आप तेजाब ही क्यों वो करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर अथोराइज्ड डीलर्स जो आपने बनाए हुए हैं उन अथोराइज्ड डीलर्स को बताएं कि इस पर्पज के लिए आप बेच सकते हैं, इस पर्पज के अलावा आप किसी और को नहीं बेचेंगे, और आप इसको सिर्फ कंपनी या किसी यूजेज के लिए दीजिए, आप इसको घर के कामों के लिए ना दीजिए। तो ये इस पे काम होने वाला है। ऑब्वियसली इस पर जितनी भी बात हो कम है हुआ, और ये जुल्म बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ और कम नहीं हो रहा। मरियम, जाते जाते एक सवाल पूछूंगी आपसे। जिसने जुल्म करना था कर दिया, मैं नहीं जानती उसको सजा हुई है या नहीं हुई, क्या वो आज भी आजाद फिर रहा है? जी। अगर वो दरिंदा इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा हो, आपको सुन रहा हो, क्या कहना चाहोगी उसको? बस अल्लाह इसे सजा देगा, मैंने अल्लाह पे छोड़ी हुई है, मेरा इंसाफ अल्लाह ही करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से बड़ी कोई जात नहीं है, और अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। वो जब पड़ती है तो खबर भी नहीं होती। बिल्कुल। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, आपकी बेटी के साथ है। उसको खूब पढ़ाना है, उसको अपने जैसा मजबूत और बहादुर बनाना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तेजाब गर्दी एक छोटा सा लफ्ज, लेकिन कितना बड़ा है इसका असर, इसकी तकलीफ, इसका दर्द, इसका दुख। और मैं फिर यही कहूंगी, हम इनकी तकलीफ को कम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अल्फाज में इतने मजबूत और इतने काइंड हो जाएं कि हमारे अल्फाज से इनकी दिल आजारी ना हो। अपने समाजी रवैये को बदलना होगा। और मैं फिर यही कहूंगी कि जब बेटे और बेटी की तरबियत करें तो उनको अच्छा इंसान बनाएं। अगर वो अच्छे इंसान नहीं तो कोई फायदा नहीं, आपका बेटा जितना ही बड़ा इंसान क्यों ना बन जाए, अगर वो बहैसियत इंसान छोटा है, अगर उसके दिल में रहम नहीं है तो वो दरिंदा है। और दरिंदे क्या कर सकते हैं, आज हमने इन दरिंदों के जो भी काम है वो आपके सामने शेयर किए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।